فتویٰ یہ سمجھا رہا تھا کہ ہم اگر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا چاہیں، اللہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، اپنے آپ کو گرا کر نہیں مار سکتے، حرام ہے تمہارے واسطے. اور اگر یوں کہوں کہ اللہ میں آگ میں کودنا چاہتا ہوں، اللہ کہتے ہیں نہیں. ارے بولو اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حرام ہے، موت حرام ہے یہ. اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولے رفیق کود جا، اللہ کی قسم کودنا واجب ہے. اگر رسول اللہ کہہ دیں وہ بابا رفیق کود جاؤ اوپر سے، کودنا آپ کے اوپر واجب ہے. اپنے آپ کو میں اگر ہلاک کرنا چاہوں تو حرام ہے، نبی کہہ دے تو آپ کا کودنا واجب ہے. کیوں؟ حضور نے فرمایا اپنے آپ سے، تمہیں میں اپنے آپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اپنے مال و منال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارے اہل و عیال سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اور تمام عالم انسانی مخلوقات عالم سے میں عزیز نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے. تو اپنے سے زیادہ اپنے جسم پر نبی کا حق ہے. اپنے سے زیادہ، ارے بولو نا جی، اپنے سے زیادہ ہمارے وجود پر ہمارے سے زیادہ ہمارے نبی کا حق ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر رسول اللہ کہہ دے تو کودنا حرام نہیں واجب ہو جاتا ہے. اگر رسول اللہ کہہ دے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود جانا واجب ہے. اگر رسول اللہ کہہ دے آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کودنا واجب ہے. ایک حدیث بھی سناتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ اکرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جگہ جانا ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام میں سے کچھ نے جواب دیا، کچھ نے خاموشی اختیار کی. حضور نے پھر پوچھا تاکہ صحابہ کے اندرون کی بات پتہ چلے. تو انصار و مہاجرین میں سے ایک صحابی نے تائید سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اٹھ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماضی کی غلطیوں کو آپ حال سے تشبیہ مت فرمائیے. آپ کا تعلق ہمارے ساتھ، ہمارا تعلق آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آپ ہمیں حکم کرے کہ آپ گھوڑے دریا میں ڈال دو، اللہ کی قسم ہم ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈال دیں گے ہم. اسی لیے عزیزو ذہن میں یہ رکھو کہ ہماری جانوں پر ہمارے سے زیادہ حق ہمارے نبی کا ہے. اچھا یہی بات جو ہے سمجھائی جا رہی ہے، بار بار بتائی جا رہی ہے، سیرت کے عنوان سے جلسے رکھے جا رہے ہیں. لیکن ایک ارادہ آج کرو، ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ حضرات سے، میں ایک ارادہ کر کے جاؤ آج، اور عزم مصمم کر لو. بھائی اتنے جلسے سن رہے ہیں، 50-60 سال ہو گئے، ہر جلسے میں پورا عمل نہیں کرے تو بھی کم از کم ایک صفت تو آنا. ارے بولو نا بھائی، غلط آئیڈیا دے رہا ہوں کیا؟ بولو. ایک جلسے سے ایک صفت بھی نہیں لیے تو پھر پیسہ لگا کے فائدہ کیا ہے؟ پنڈالا بن کے فائدہ کیا ہے؟ جمع ہو کے فائدہ کیا ہے؟ ایک صفت ایک جلسے سے کم از کم آنا، حضور کی ایک صفت. بھائی ہم ایک ساتھ نہیں اپلائی کر سکتے، کمزور ہے، چلو ٹھیک ہے مان لیے صاحب کمزور ہے، ہم بھی کمزور آپ بھی کمزور، لیکن ایک بات تو کر سکتے نا کہ ارادہ کرو، عزم مصمم کرو کہ سیرت النبی کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلسوں میں جبھی بھی شرکت کرو تو حضور کی کم از کم کیا کرو؟ ارے بول دو نا پیارو، ایک صفت تو اختیار کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ ہوتا جائے گا آپ کی زندگی میں. بہت زبردست قسم کا انقلاب آپ کی زندگی میں رونما ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں سے کیا ملتا ہے اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے. جو حضور سے لگ گیا، جو حضور سے لگ گیا، انہیں کائنات میں اللہ اس کو چمکا دیے، بلند کر دیے. ہمیشہ کی بات ہے یہ، گاؤں کا، دیہات کا، شہر کا، جس نے اپنایا اس کو اللہ نے چمکا دیا. ایک چھوٹی مثال، حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جانتے کہ نہیں جانتے؟ آپ لوگ جانتے. ہمارے علاقے کے، ادھر کے علاقے کے بڑے زبردست قسم کے اللہ والوں میں سے اللہ نے ان کو بنایا ہے. آپ گوگل ہمارا سرچ کریے، گوگل پہ سلسلے کمالیہ .com، 22 ملکوں سے لوگ آن لائن وزٹ کرتے ہیں. اچھا حضرت کہاں پیدا ہوئے؟ کلوا کرتی، آپ کے علاقے کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں پر کلوا کرتی میں کوٹرا نام کا ایک علاقہ ہے. حضرت آپ کے گاؤں کے قریب یہاں پیدا ہوئے، 22 ملکوں میں حضرت کی بات کیوں سن رہے ہیں لوگ؟ یہ حضور کی غلامی کا اثر ہے، یہ حضور کی غلامی کا اثر ہے.
جس کے اندر غلامی جتنی کامل نظر آتی ہے ان سے پیار کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ دراصل وہ مجھ سے، آپ سے یا کسی اور سے، عالموں سے پیار نہیں کر رہے وہ لوگ، وہ اصل میں رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حضور سامنے نہیں ہے تو اس لیے ان کے پردوں سے پیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ میرے سے پیار کر رہے ہیں، حضرت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا زندگی میں۔ حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ اترے، محسن خان صاحب تھے، حضرت کے جو ہے جیلانی ماموں تھے، کلام صاحب تھے وغیرہ، وہ لوگ حضرت اترے اور جو ہے کچھ لوگ حضرت سے ملاقات کرے اور رونا شروع کر دیے۔ حضرت نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ حضرت جب آپ کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج دیتے ہیں، عجیب آپ سے محبت ہو گئی، آپ کو نہیں دیکھے تو دل نہیں لگ رہا ہو، آپ کو نہیں دیکھے تو بے چینی شروع ہو جا رہی، بے قراری شروع ہو جا رہی۔ تو حضرت بھی جو ہے نا واقعی اللہ والے تھے، ارے ان لوگ پورے دیوانے ہو گئے بول کے لوٹے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا ان کو۔ کیا کرے؟ ہاں طریقہ دیکھو آپ، اللہ کا ولی کس کو بولتے وہ بھی دیکھو۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو موقع دے کر اپنے مرید کے دل میں رسول اللہ کی محبت کی چنگاری جلا دینا۔ انہیں حقیقی معنی میں مرشد ہے، خالی بکرے ٹھوسنے والا مرشد بنا لیا بلّا۔ محبت اللہ کے رسول کی، اللہ کی محبت کی چنگاری سلگا دینا موقع دیکھتے۔ یہ لوگ پوری طریقے سے محبت میں گرفتار دکھ رہی، تو ابھی پیر و مرشد جو حقیقی ہوتا ہے اس کا کردار کیا ہوتا وہ ذرا سنو۔ حضرت نے سنا اور کہا کہ اچھا تم اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا حضرت اتنا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، اگر تم مجھے دیکھو بار میں بیٹھ کر، اگر تم مجھے اگزامپل کے طور پر بولے، اگر تم مجھے دیکھو کہ میں بار میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے ہاتھ میں باٹل ہے اور چہرہ سنت سے صاف ہو گیا، لباس شرعی نکل گیا، اور میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے جو ہے جام پر جام لگا رہا ہوں، آپ تبھی بھی پیار کریں گے؟ انہوں نے کہا اب حضرت کے سامنے کیا بولتے، چپ چاپ ہو گئے۔ حضرت بولے تم لوگ تکلف کر رہے ہوں گے، تمہارے دل کا جواب میں ہی دیتا ہوں۔ ارے بولو نا، تمہارے دل کا جواب میں ہی دیتا ہوں، آنکھ تھو بول کے بھاگ جاتے بولے۔ ارے بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسے کو پیر و مرشد بنائیں گے کیا بن؟ ارے جا کے ٹھرا مار لیتے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیر و مرشد بنائیں گے کیا؟ سنت رسول صاف کر دیا، اس کو پیر و مرشد بنائیں گے کیا؟ نہیں بنائیں گے، آنکھ تھو بول۔ حضرت نے فرمایا کہ تم لوگ مرید ہے بول کے ڈر رہے ہوں گے بولنے، لیکن سنو تمہارا دل جو کہہ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، آنکھ تھو بول کے چل جائیں گے بول۔ ہاں حضرت ایسی ہے۔ حضرت نے فرمایا تو پھر سیدھے کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں حضور سے محبت ہے؟ چہرہ حضور کا اس لیے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، لباس حضور جیسا ہے اس لیے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، سنت رسول حضور کی سنت میں نے اختیار کی اس لیے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، سنت رسول میں نے اختیار کی اس لیے تم مجھ سے پیار کرتے ہو۔ دراصل تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، رسول اللہ سے پیار کرتے ہو۔ یہ ہوتا ہے صحیح پیر و مرشد۔ دراصل تم رسول اللہ سے پیار کرتے ہو، وہ نہیں ہے، ان کی نمائندگی میں کر رہا ہوں، میں دکھ رہا ہوں، میں سامنے ہوں، اور میں حضور کی سنتوں میں ڈھلا ہوا ہوں، ان کے عمل میں نقش قدم میں ڈھل جانے والوں سے پیار کرتے ہو، یہ مسئلہ ہے۔ دراصل وہ پیر و مرشد سے محبت نہیں ہوتی، وہ رسول اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹا لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، فہم صحیح عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنا اللہ تعالی ہم سبوں کا آسان فرمائے۔ ایک میسج آج کی جمعہ کی وساطت سے ذہن میں رکھو کہ حضور کے سامنے آواز بلند نہیں ہونا، آپ کے نظریے کے مطابق ہی صحیح، حضور کے سامنے آواز بلند نہیں کرو۔ آپ کا جو نظریہ ہے اس کو فالو کرو، میں منع نہیں کرتا ہوں، آپ کی مرضی، لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا بشا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولے کسی کا اختلاف ہے کیا قرآن سے؟ ارے کسی کا اختلاف ہے کیا بھائی قرآن سے؟ نہیں ہے نا؟ تو اب ایک بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کے سامنے آواز، ارے بولو حضور کے سامنے آواز بلند نہیں ہونا، اونچی نہیں ہونا، ادب میں رہنا، دائرے میں رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سناتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں، آخری جملے رہ گئے تھے 3، وہ بولتے کہ بات ختم کرتے ہیں، ایک اعلان بھی کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دیکھنا پڑا، تھوڑی سی ہلکی ناگواری، فوری آیت اتر گئی اللہ تعالیٰ کے پاس، یا ایھا الذین۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ٹیون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی کم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا عمر دوبارہ کہو، میں نے سنا نہیں۔ ادب کا یہ حال تھا کہ آیت اترتے ہی ٹیون اس قدر کم ہو گئی کہ ڈر رہے ہیں صحابہ کرام کہیں ہمارے اعمال نہ ختم ہو جائیں، پورے زندگی بھر کے اعمال کو خاک میں ملا دوں گا، ختم کر دوں گا، ایک عمل بھی تمہارا میرے پاس لے کر تم نہیں آ سکتے اگر تم نے اپنی آواز حضور کے سامنے بلند کر دی۔
اور خود کہتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چیخ چیخ کے چلا چلا کے آپ پڑھ رہے ہیں. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے صاحب. اگر آپ کر رہے ہیں آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کی مرضی ہے صاحب. ہم تو قرآن کے اوپر عمل کریں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حضور کے سامنے آواز بلند، بول دو نا پیار، حضور کے سامنے آواز بلند نہیں ہونا ہے. لا ترفعوا اصواتکم. اس قدر آواز ہلکی ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کرتے، کوئی استدعا رکھتے تو حضور کو پوچھنا پڑتا عمر تھوڑا آواز اپنی بلند کرو تاکہ میں سن لوں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. پھر ادب یہ ہوتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے، حضور سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.